أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات و حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تساڈی پنجابی زبان دے اندر تساڈے گوش گزار کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا نامہ سپارے دا رکوع 18واں، سورت دا نام سورہ انفال، سورت دا رکوع 4۔ اللہ 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 والو توجہ میری طرف، جتھے جتھے جگہ ملتی ہے اوتھے اوتھے پورے سکون نہ بیٹھن دی کوشش کرو۔ اوپر چھت تے بھی جگہ اور آواز اوتھے بڑی صاف جائے گی۔ ٹیپ ریکارڈاں والے اگے آن دی کوشش نہ کرن، بلکہ اوپر چلے جان یا تھلے گوداماں چ چلے جان۔ بڑی طمانینت دے نال، بڑے سکون دے نال خطبہ جمعہ دے آداب نو ملحوظ خاطر رکھدے ہوئے اپنے اپنے مقام تے تشریف رکھو۔ حضرات، قبل اس دے کہ میں اس مقام ذی شان دے تحت کچھ معروضات اور گزارشات کرا، ڈھائی مہینے دی طویل اور مدید اس مسجد، اس مصلی اور اس منبر دی جدائی دے بعد میں آج 2.5 مہینے دے بعد خطبہ جمعہ دین واسطے اس مسجد، اس مصلی اور اس منبر تے آ کے بیٹھن دا جو موقع عرشاں والے خدا نے دوبارہ عطا فرمایا، میں اللہ دا کروڑ دفعے او دا شکریہ ادا کرنا کہ اللہ اگر کروڑاں زباناں بھی مل جان تے ایک ایک زبان دے نال کروڑ کروڑ دفعہ بھی تیرا شکریہ ادا کیتا جائے تے اے ممکن نہیں کہ اسی تیرا شکریہ ادا کر سکیے۔ 14 اگست دن دے کموں پیش 1:30 بجے جی ٹی روڈ دے اوپر میرے تے جڑا ظالمانہ
وحشیانہ، درندانہ، سفاکانہ اور مشرکانہ جو قاتلانہ حملہ ہویا، اور حملہ آورا نے پیدر پہ خنجرا اور چھریاں دے 10 وار میرے جسم تے کیتے۔ اس موت و حیات دی کشمکش وچ میرے رفقاء و احباب نے مینوں اٹھا کے مقامی ہسپتال پہنچایا، اور اتھوں دے ڈاکٹر صاحب نے ابتدائی طبی امداد دے بعد میری نازک حالت دے پیش نظر میو ہسپتال لے جان دا مشورہ دیتا۔ میں ایسے ہی موت و حیات دی کشمکش وچ خون وچ لت پت 32 میل دا سفر طے کیتا۔ میو ہسپتال دے ایمرجنسی وارڈ دے اندر پہنچ دے آئی، سب تو پہلے ڈاکٹراں نے خون دا مطالبہ کیتا، اور میں جتھے اللہ دا شکر گزار ہاں، اوتھے اپنے احباب و محبین دا بھی شکر گزار ہاں کہ انہوں نے خون دین واسطے لینا لگا دتیاں کہ اگر یزدانی دی زندگی سادے خون دتیاں بچ جائے تو سانو یہ سعادت ہے۔ بلکہ بعض احباب نے یہ کہا کہ ساڈی جان جائے تو جائے، او دی جان بچ جائے۔ حضرات، ہسپتال دے اندر آپریشن ہویا اور میں کم و بیش 3 ہفتے ہسپتال وچ رہا۔ کوئی ڈاکٹر یہ نہیں سی کہندا کہ یزدانی دی حالت خطرے تو باہر ہے، بلکہ ڈاکٹراں دا کہنا یہ سی کہ جتنے خنجر دے جسم تے لگے نے، اگر کسے قوی ہیکل ہاتھی نو بھی لگ جاندے تو وہ بھی زمین تے پیوست ہو جاندا۔ 1% دی زندگی دی امید ہے، لیکن میں سمجھنا کہ پورے ملک دے طول و عرض دے اندر جتھے بھی کوئی مسلک اہل حدیث دا نام لیوا اور پروانہ سی، کراچی تو لا کے خیبر دیاں دیواراں تک، توجہ میری طرف، اگر تہاڈا یہ ہار رہا تو میں اپنی گفتگو نہیں کر سکاں گا۔ کراچی تو لا کے پشاور دیاں کندھاں تک ہر بچے نے، ہر جوان نے، ہر عورت نے، ہر مرد نے، ہر مائی نے، ہر میری بہن نے دعاواں انج کیتیاں کہ اللہ ساڈے بچے للہ لیکن یزدانی کو زندگی عطا کر۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، اے اللہ دی رحمت سامنے حال ہوئی اور تواڈی محبت پری ہر ایک دی دعا سامنے حال ہوئی
او دا نتیجہ تے ثمرہ نکلیا کہ اج میں صحت و تندرستی پا کے 2.5 مہینے کے بعد تمہیں پھر آ کے مل گیا. اور اے او منبر، اے محراب اور مسجد جنوں اجاڑن دی کوشش کی گئی سی، جس مسجد نو ویران کرن دی کوشش کی گئی سی، اللہ دے فضل و کرم نال اج پھر کتاب و سنت دے پروانیاں دا ٹھاٹھا ماردا سمندر میرے سامنے موجود ہے. کوئی دوست نہ سمجھے، کوئی یار اور کوئی اغیار نہ سمجھے کہ شاید اس حملے کے بعد یزدانی کے حوصلے پست ہو گئے ہونے نے، یہ قوتاں کمزور ہو گئی ہونیاں نے، یہ خطابت وچ دھیما پن آ جائے گا. نہ کمزوری ضرور ہے، اور انشاءاللہ چند ہفتے تک کمزوری دور ہو جائے گی. لیکن جتھوں تک میرے جذبات دا اور عزائم دا تعلق ہے، میں تانوں اس بات تو آشنا کر دینا چاہنا کہ کوئی گھبراہٹ میری طبیعت تے نہیں. میرے دل اندر اللہ دے خوف تے ڈر دے علاوہ کسے دا خوف تے ڈر نہیں. جدی توحید دا میں علم بردار ہاں، اور جدی توحید وچ شرک دی ملاوٹ کرنے والیاں، جدے پیغمبر دی سنت وچ حدیث وچ بدعت دی ملاوٹ کرنے والیاں دے خلاف میں پہلے جہاد دا علم بلند کیتا رکھیا، اور او دی وجہ تو مینوں خون دی قربانی بھی دینی پئی. انشاءاللہ العزیز میں اگے تو بڑھ چڑھ کے اللہ دی توحید دی علم برداری کراں گا، اور دے پیغمبر دی حدیث تے سنت دی پاسداری کراں گا. اور اس میدان دے اندر کسے قسم دی کوتاہی، کسے قسم دے سستی پن، کسے قسم دی بزدلی دا مظاہرہ نہیں کیتا جائے گا، بلکہ او ہون تے خدا دی قسمیں خوف نکل ہی گیا. خوف کادا رہ گیا کہ میں تے موت دا دروازہ کچھ گزر کے واپس آیا، موت دے چہرے دیکھ آیا، قبر دا دروازہ دیکھ آیا. اس واسطے موت دا ڈر خوف نہیں رہا. انہاں لوکاں دی بھول جنہاں لوکاں دے ذہن وچ کہ یزدانی نو ڈرا دتا گیا، دھمکا دتا گیا، عرشاں والے نے توفیقاں دتیاں، تو میں کریا کریا، شہر شہر، بستی بستی، نگری نگری پہلے تو بھی زیادہ تیاری دے نال، مستعدی دے نال اللہ دی توحید پہنچاواں گا، پیغمبر دی سنت پہنچاواں گا. ڈر نہیں، جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے. اور بولو جنوں رب رکھے انہوں، پھر کہو جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے. آ دیکھو آواز آندی ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
واللہ خیر الماکرین۔ اللہ تو سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، تو تیرا مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ جس تاری ہے وہ روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اے پتا جے مقام ذیشان اللہ الرحمان نے کدو نازل فرمایا؟ میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر العلا شمس الضحا بدر الدجا مصدر مہر و وفا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و خدا پیغمبر رب ارض و سما والی بطحا صاحب کعبہ کوثر او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے جدوں اللہ دی توحید دا اعلان فرمایا، اپنی نبوت رسالت دا اعلان فرمایا، کفار دے خرمن چ اگ لگ گئی۔ ہائے ہائے، اس اعلان دے بعد کسے پاسوں گالیاں آنیاں شروع ہو گئیاں، اور کنوں میرے تے تواڈے محمد نو صلی اللہ، گج کے کہنا صلی اللہ ہو، پورا مجمع گونج اٹھے صلی اللہ ہو علیہ وسلم۔ میں جدوں آقا دا نام لواں تے درود پاک پڑھنا، جدوں قرآن پڑھاں تے سبحان اللہ کہنا۔ میرے بھائیو، کسے پاسوں گالیاں آئیاں، کسے پاسوں پتھراں دیاں بارشاں آئیاں، کسے پاسوں الزامات دے طوفان اٹھے، کسے پاسوں سب و شتم دیاں آندیاں چلیاں، کسے پاسوں میرے آقا علیہ السلام تے کوڑا گرک سٹیا گیا، کسے پاسوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے گل پاک وچ رسیاں پا کے وٹ دتے گئے، کسے پاسوں میرے آقا نو مجنون تے دیوانہ کہا گیا۔ جدوں یہ دیکھیا کہ گل نہیں بنتی، اے بڑھتا ہی جا رہا ہے تے دین دا پھیلتا جا رہا ہے، دعوت دی کر کر عام ہو رہی ہے، اور جدوں مکے دے کافر تے مشرک ناکام ہو گئے، او بالکل نامراد ہو گئے، تے انہاں نے آخیا پہ ایک ہی حل ہے کہ محمد نو قتل کر دیتا جائے۔ دلائل نال مقابلہ نہیں، گفتگو وچ اسی اینو شکست نہیں دے سکتے، مناظرے دے میدان وچ کوئی ایدا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میٹنگ بلائی، دار الندوہ کے اندر بڑے بڑے چودھری اکٹھے ہوئے، ہر قبیلے دا آدمی اکٹھا ہویا تے کہن لگے اپنی اپنی رائے پیش کرو، اسی محمد نو کیویں ناکام کر سکنے ہاں، لاجواب کر سکنے ہاں، ایدے کولوں اپنا پچھا کیویں چھڑا سکنے ہاں۔ ہائے ہائے ہائے، میں سیرت دیاں کتاباں چ پڑھیا، جدوں اے دار الندوہ چ میٹنگ ہون لگی، اور ذہن نشین کر لو کدے متعلق ہون لگی، امام الانبیاء دے متعلق ہون لگی، امام الحرمین دے متعلق ہون لگی، خواجہ بدر و حنین دے متعلق ہون لگی، امام القبلتین دے متعلق ہون لگی، جد الحسن والحسین دے متعلق ہون لگی،
فاتح بدر و حنین دے متعلق ہون لگی. لوگ پوچھتے ہیں یزدانی تیرا قصور کی ہے؟ تینوں خنجر وجے نے تیرا گناہ کی ہے؟ پتہ یہ لگتا ہے کہ خنجر بے گناہاں تے بھی چلتے ہیں اور انہاں دا گناہ سب تو بڑا باز دے نزدیک ہوندا ہے کہ ایک خدا دی توحید دی دعوت کیوں دیندا ہے اور ایک پیغمبر دے مدینے دے راہ تے چلن دی دعوت کیوں دیندا ہے. اور بعض لوکاں دے نزدیک اے بڑے تو بڑے گناہ تو بڑا گناہ ہے. میرے بھائیو، اے جدو میٹنگ ہون لگی تو ابلیس بھی انسانی شکل چ آ گیا. ایک اٹھیا اپنی رائے پیش کرے، کہنے لگا میری تے رائے وے خیال وے کہ محمد نو ہمیشہ واسطے قید کر دیتا جائے صلی اللہ ارے ایک کمرے چ بند کر دیا، اتوں ایک سوراخ کڈو، روٹی پانی کو دے دیتا، اینو عمر قید کرتے ہو، بند رہے، کوئی آدمی اینو مل نہ سکے، کوئی ادھر نہ کسی راہ رابطہ نہ رہے، تاکہ جیڑا اسلام پھیل رہا وہ پھیل تو رک جائے. اے جڑا ابلیس انسانی شکل چایا اے آندا نہیں 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 مینوں اختلاف ہے، اور یہ دے منن والے دے پروانے انہیں نے کہ جیلاں توڑ دیں گے، یہ دے عاشق جیل توڑ دیں گے، انہوں کڈ لین گے، کڈوا لین گے. ایک ہور اٹھیا اور کہنے لگا میری رائے تے مشورہ ہے کہ انہوں ایک اونٹ تے بند دیتا جائے، کہ اونٹ دی رسی کھول دیتی جائے، مکے دے وادیاں تو باہر کڑ کے اونٹ نو سٹاں لگا کے چھڑا دیتا جائے، کہ وہ آپ ہی کسی علاقے نو لے کے محمد نو نکل جائے گا تے یا محمد ڈیک کے تے مر جائے گا. توبہ اللہ میری توبہ. ابلیس اٹھیا تے کہنے لگا مینوں اختلاف ہے. اے جناب کی اختلاف ہے؟ ایدی زبان چ اثر اینا ہے، ایدی زبان پرتاثیر اینی ہے کہ جیڑے علاقے نو جائے گا اوتھے ہی لوگ یہ بن جان گے. اینو ملک بدر نہیں کرنا، شہر بدر نہیں کرنا. ابو جہل اٹھیا کہنے لگا جناب ایک میری رائے وے، میری رائے ہے کہ محمد کا گلا ہی کٹ دیتا جائے صلی اللہ. ہائے 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 انج تھاپی دے کے نا موڈے تے آندا واہ پترا جیڑی رائے تیری ہے وہی رائے میری. یہ تو پیچھا تد ہی چھڑ سکتا کہ انہوں قتل کر دیتا جائے. اے نہ خدا دی توحید دی دعوت دین والا رہے، نہ خدا دی یکتائی پیش کرنے والی زبان رہے، کہ نہ اس زبان وچوں کو ایسا اعلان ہوئے. اے ٹھیک ہے، ہائے 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 اے نال فیصلہ ہوندا کہ بندہ ایک قتل کرنے والا نہ ہوئے، ہر قبیلے دا آدمی وچ شامل ہو. کم و پیش اینے قبیلے نے، ہر قبیلے دا ایک ایک بندہ تلوار لے کے آئے، محمد دے مقام دا محاصرہ کر لے تے سارے وچ شامل ہوو گے تے پھر یہ حمایتیاں نو سارے نال لڑنا جڑا آسان نہیں ہوئے گا. اے رات پی جاندی ہے، پچھلی رات دا ٹائم ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے مکان وچ نے، کم و پیچ 70 تلواراں لے کے کافر میرے آقا دا مکان گھیر لیندے نے. رات گزر رہی ہے، عرشاں تو آواز آندی ہے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی جی رب جی. فرمایا سونیا اج
اپنے مکان تو رات رات نکل کے اپنے یار صدیق نو نال لے کے مکے نو چھڑ کے مدینے تر جانا. ربا کی گل ہے؟ فرمایا نکلو ساڈیاں مرضیاں، اچھا ہن مکے چ نہیں رہن دینا. اے لوگ ایسے بدقسمت نے کہ جڑے تیرے قتل دے منصوبے بنا رہے ہیں، اس لائق نہیں کہ میرے آقا میرے محبوب تسی انہاں چ رہو، میرے پیغمبر انہاں چ رہو بسو. نکلو. اللہ میں نظر ماری ہے باہر تے 4 چفیرے دشمناں دا پیرا، انہاں نے محاصرہ کیتا ہویا، میرے مکان نو گھیریا ہویا. اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھی چ مٹی لے کے انج کر کے سٹ دے وہ. اللہ میں سٹاں گا تے ایک دی اکھ چ پے گی، ربا میں سٹاں گا تے دھوں چوں دی اکھ چ پے گی. اے بے ایمان میرے قاتل 4 چفیرے موجود نے. اللہ فرماندے نے محبوبہ تیرا کم سٹنا کہ میرا کم سارے بے ایماناں دی اکھاں چ پہنچا کے انہاں نو انیا کر دینا. تے نالے میرے قرآن دی تلاوت کرتے جاؤ. تے قرآن دا مقام سورہ یاسین پڑھتے جاؤ. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. اسی انہاں بے ایماناں دی اگے بھی کنجیاں کھڑیاں کر دیواں گے، انہاں ظالماں دے پیچھے بھی دیواراں کھڑیاں کر دیواں گے، انہاں دے سجے کھبے اسی دیواراں کھڑیاں کر دیواں گے. اے میرے محبوب تینوں نکلدے نو ویکھ ہی نہیں سکن گے، تینوں لنگدے گزردے نو تک نہیں سکن گے. سونیا جنوں میں رکھا تے نکلتے جا رہے نے. جاندیاں جاندیاں بیت اللہ دی محبت نے جوش ماریا تے مڑ مڑ کے بیت اللہ نو ویندے نے تے نالے زارو کے تار رو رہے نے. فرماتے نے او رب دیا کرا جے مکے والے دشمنیاں نہ کر دے، اے بیت اللہ جے مکے والے میرے خون دے پیاسے نہ بندے، اے بیت اللہ جے مکے والے میرے قتل تے آمادہ نہ ہوندے، میں ساری زندگی تینوں چھڑنا کبھی بھی پسند نہ کردا. نالے ویندے نے تے نالے جا رہے نے، رو رہے نے تے نالے جا رہے نے. فرماندے نے چاندہ سی دل تھے پردہ نمازاں میں، چاندہ سی دل تھے پردہ نمازاں میں، لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں، تے رب دے اگے کردا نیک نیازاں میں، پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم جا رہے میں، میرے خدا نے کروں بھی بچایا اور دشمناں دے حملے کولو راہ وچ بھی بچایا. تے میرے خدا نے میرے مصطفیٰ نو غار وچ پہنچایا. غار وچ گئے نے تے دشمن پیچھے، بولو دشمن خوراک کٹ دے کر دے پیچھے. انہاں دے پہنچن تو پہلے ہی رب نے فرمایا اے
مکڑیا کے اگے تانا تندے کبوتری جنگل دی نو حکم دیتا کہ اگے آنڈے دے دے ایک خاردار درخت نو کہیا چاڑی نو کہیا کہ اپنی جگہ چھڈ کے غار دے منہ اگے آ جا حفاظت نے نا وہ محافظ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین واللہ خیر الحافظین انہیں انتظام کیتا ایک کافر آئے تے آکھ لگے کھورا تے غار وچ ہی ہوندا پر جے اتھوں کوئی آدمی لنگیا ہوندا تے آنڈے بھج نہ جاندے جے آدمی گزریا ہوندا تے جالا مکڑی دا ٹوٹ نہ جاندا تے خاردار درخت وچوں آدمی گزر کیویں سکدا رب نے حفاظتاں کیتیاں حدیث اندر موجود ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے پیر پیوندے نے فرماندے نے سونیا اے تے آن ہی پہنچے نے اے قرآن کہندے عرشاں تو رحمان کہندا مولا فرماندے نے اذ اخرجہ الذین کفروا اذ اخرجہ الذین کفروا شان یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبیہ لا تحزن ان اللہ معنا اے میرے صدیق غم نہ کرو فکر نہ کرو اے میرے صدیق گھبراؤ نہ اذ اخرجہ الذین کفروا شان یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم میرے صدیق تو غم نہ کر میرے یارگار تو فکر نہ کر ان اللہ معنا اور جڑے رب نے کروں نکلدیاں بچا لیا جڑے رب نے مکے چ بچا لیا جڑے خدا نے راہ چ بچا لیا اے صدیق او خدا غار وچ بھی بچا لے گا میرے آقا 3 راتاں رہے اتھوں نکلے جدوں نکلے تے اگے جا رہے نے سفر دا عالم ہے لکو دک میدان ہے دست و صحرا دا عالم ہے مکے والیاں نے اعلان کیتا محمد کار وچ بھی نہیں مکے دی آبادی وچ بھی نہیں او کتے نکل گیا تے ایک آدمی کوئی ایسا تیار ہوئے اسی 100 اونٹ انعام دیواں گے جڑا محمد دا سر لے آئے تے اونوں 100 اونٹ ہور انعام دیواں گے جڑا نال ابو بکر صدیق دا بھی سر لے آئے 200 اونٹ انعام دتا جائے گا جڑا دوں دا سر لے آئے گا اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا یہ پیسوں واسطے قتل اج دے نہیں ہو رہے یہ پیسوں دے لالچ تمے تے قتل کسے تے آمادہ ہونا اج دی ریت نہیں بزدل سامنے نہیں آندے مکار سامنے آپ نہیں آندے اے جے عیار آپ سامنے نہیں آندے اور پیسے دے کے قتل کرواندے نے اور کیڑا جڑا محمد دا سر لے آئے 100 اونٹ دتا جائے گا کیڑا جڑا یزدانی دا سر لے آئے
انہوں لاکھ روپے انعام دتا جائے گا. یہ اج دیاں ریتاں نہیں، انہاں دے وڈے پرانے انج کردے آئے. آ دیکھنا ذرا، ایک اٹھیا او دا نام ہے سراقہ. نام کی ہے؟ سراقہ بن مالک بن جوشم. اے آندا میں محمد دا سر لے آواں گا. اور مینوں دسو پروانے ہو، میرے آقا دا کوئی جرم ہے سی؟ بولو. میرے آقا دا کوئی قصور ہے سی؟ بولو. کہن لگا میں محمد دا سر لے آواں گا. کہ تیز رفتار برق رفتار سواری تے سوار ہو جاندا ہے، انہوں دوڑائی جا رہا ہے. جاندیاں جاندیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب پہنچ جاندا ہے. صدیق نال نے، میرے پیغمبر نال نے، سواری تے سوار نے. صدیق پچھوں مڑ کے تکدے نے، عرضاں کرتے نے میرے آقا اے تے دشمن کو لگا ہوندا، چوڑا تم دیاں آ رہی نے، سونے خیر نہیں جاتی. آقا فرماندے نے صدیق گھبرانا، جیڑے عرشاں والے خدا نے گھر دی چار دیواری چ بچایا، مکیوں نکلدیاں بچایا، راہ وچ حفاظتاں کیتیاں نے، او عرشاں والا خدا سانو اے حملے کولوں ہن وی بچائے گا. انج پرد کے ویکھیا، آقا نے اپنی زبان نہ کچھ پڑھیا. حدیث اندر موجود ہے، سراقہ دا کوڑا ادھا زمین وچ تس گیا. جدوں تس گیا تے کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اگے دعا کرو، میں واپس تر جاواں گا، تواڈے تے حملہ نہیں کردا. جو ہویا سو ہویا، میرے خدا نے سویں بچایا، رات بھی بچایا، رار وچوں بھی بچایا، سراقہ تے حملے کولوں بھی بچایا، رات سارے وچ بچایا، مدینے جا کے بھی بچایا، بدر دے میدان چ بھی بچایا، احد دے میدان چ بھی آقا نو بچایا، اور حنین وچ بھی بچایا، خندق وچ بھی بچایا، فتح مکہ دے دن بھی بچایا. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا تبوک وچ بھی بچایا. جدن خیبر فتح ہویا، عرشاں والے خدا نے اپنے نبی نو یہودن دے زہر کولوں بھی بچایا. ویکھیا بچان والے بے انداز، بچان والے دیاں بچان دیاں قدرتاں اور بچاندا آیا. قتل کرن والے منصوبے بناندا نے، رب انہاں دے ناکام کردا آیا. دیکھنا ذرا، مینوں جے وقت اجازت دے اج میں قرآن پاک وچوں 5 انبیاء دے قتل دے منصوبے تواڈے سامنے رکھا. 5 انبیاء دے قتل دے منصوبے، تے پھر رب نے انہاں نبیاں نو کیویں بچایا. ویکھ ذرا، آواز آندی ہے 17 12 آواز آندی ہے اقتلوا یوسف، اقتلوا یوسف او اطرحوا، اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجه ابیکم، اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجه ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اے یوسف نو قتل کر دیو، ایمان نہ دسو، آکھو علیہ السلام. اے یوسف نو اقتلوا، قرآن ہے قرآن، اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعدہ
قوما صالحین. جرم والے نو ہمیشہ نہیں قتل کیتا گیا. یہ بہتا چنگا لگتا اس واسطے قتل کر دے. یہ پیو نو بہتا سونا لگتا ہے. یہ بہتا با کمال ہے. حسن و جمال دا پیکر تے مرکب یہ مرخ ہے. حسن و جمال دا منبع یہ بہتا سونا. یہ بہتا سونا بہتا چنگیا ہونا. ہائے 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 خالص توحید اللہ دی پیش کرنے والا بھی لوکاں چنگا لگدا نہیں لگدا. آندے میں اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. اینو قتل کر دیو. آواز آندی ہے تواڈے منصوبے قتل دے بن رہے نے اور مارن واسطے کھوچ سٹن دے بن رہے نے. اور مینوں بھی کنے خدا کہنا جے میں ڈونگے کھوچوں اپنے یوسف نو بچا کے تختہ تے نہ بٹھا دیتا. مینوں بھی رب کنے کہنا تسی تے مارن دا پروگرام لے کے آئے ہو نا کہ اج دے بعد اس مسجد دا منبر اس مسجد دا مصلی اے مسجد ویران ہو جائے گی اور تسی تے پروگرام لا کے آئے ہو. مینوں بھی خدا کنے کہنا جن 2-2.5 ماہ دے بعد اس ممبر تے یزدانی نو پھر نہیں بٹھا دے گا. قتل کرنا ہے. اچھا جی تہاڈی یہ مسئلہ مرضی ہے. تے دیکھو نا میرے پروگرام کی ہائے ہائے آواز آتی ہے. مولا فرماندے نے ہائے سنو ذرا. مولا فرماندے نے وقال الذی اشتراه من مصر لامرأتی اکرمی مثواه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تسی کھوچ سٹو تواڈے پروگرام میں. تسی قتل کرن دے منصوبے بناؤ تواڈے پروگرام میں. تے ویکھ لو جنہ ہی ڈونگا سٹو گے اُنہ ہی میں اچا کراں گا. یوسف نو جنہ کھوچ ڈونگا سٹو گے میں اُنہ ہی تختاں دا مالک بناواں گا. اُنہ ہی تاج سر تے رکھاں گا. اور اونا مارن دی کوشش کی تھی رب نے بچا کے وکھایا. اچھی بولو رب نے. بولو جنوں رب رکھے انہوں ایک ہور قتل دا منصوبہ پیا بندا. توبہ اللہ میری توبہ. ایک کون نبی نے جناب موسیٰ علیہ السلام. آج دیکھنا ذرا رب دا قرآن محبت نہ سننا. آواز آتی ہے 2 دفعہ قتل دا منصوبہ بنایا مارن دا. 2 دفعہ. ذرا توجہ نہ کو. میری طبیعت اتنی اج کمزور ہے. نکاحت ہے تہاڈی محبت تہاڈا اشتیاق تہاڈا جوش و جذبہ تہاڈی عقیدت تہاڈی ارادت. میں دل چلا کے تہاڈے سامنے بیٹھ گیا. اے جڑا خنجر سامنے لگا یہ مینوں اینی اجازت نہیں دے رہا. لیکن جڑے رب نے ادو بچا لیا ہن بھی صحت عطا کرے گا. جے قرآن پڑھیا خدا دی قسم موت آتی ہے تے آ کے ہی رہے. جے قرآن پڑھیا موت آتی ہے تے آ کے ہی رہے. اس تو بعد کے سعادت کیا. دیکھو آواز آتی ہے اے بچہ پیدا ہون نہیں دینا. کہ بچہ پیدا ہون نہیں دینا. آواز آتی ہے
اے ام موسیٰ جی رب جی تو نہ گھبرا. ربا جلاد سامنے آ گئے نے دروازے تے قاتل تے چھریاں لے کے آ گئے نے. اللہ او تے تلواراں لے کے آ گئے نے. ربا قاتل جڑے نے او قتل کرنے واسطے خنجر لے کے آ گئے نے. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. موسیٰ اپنے بیٹے نو دودھ پلائی جا. اللہ بار جلاد آ گئے نے. فرمایا ام موسیٰ اجے نہ گھبرا. جدوں بہت ہی خطرہ محسوس کریں گی اپنے لختے جگر نورے نظر نو ایک صندوق چ بند کر کے دریا دے حوالے کر دے. اللہ جے جلاداں دیاں چھریاں کولوں بچ گیا تے پانی ڈوب نہ دے. بولو پانی. رات میں قرآن دے اس مقام دا مطالعہ کر رہا تھا. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے کچھ شعر اپنے آپ میری زبان تے آ گئے. اپنے آپ اللہ ایک چھڑیاں کولوں بچ گیا تے پانی نہ ڈوب دے. تے میں آخیا رات خود آخیا میں آخیا او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا. کاموں کی والو مضافات تو آنے والے ہو اپنے تے دوسرے ہو اور میرے حملے تے غم کرنے والے ہو تے خوش ہونے والے ہو. او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا. توجہ میری طرف. او آسمان بلوچستان دا گورنر لودھی او دا ہوائی جہاز آسمان تو ڈگیا. فضا دیاں بلندیاں تو ڈگا. ساتھی سارے مر گئے. جنوں رب بچانا انہوں بچا کے وکھایا. بولو بچا کے. او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا. بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے. او آسمان تو ڈگ کے نہیں. مقاموں کی والو او سادسیوں تے دوسریوں. او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا. بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے اور دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں. ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے. او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا. پھر سن. او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا. بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے اور دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں. ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے. بچے ماپے تے پائی انہوں یاد پیندے. بچے ماپے تے پائی انہوں یاد پیندے. جڑا موت دے سفر تے تریا ہوئے. بچے ماپے تے پائی انہوں یاد پیندے. مینوں دو فکر سن. میں کہ اللہ اجے تو کم لینا چاہتا تے لے سکتا سا. یزدانی جوان سی بڈھا نہیں سی. بڑھاپے میں جماعت خطیباں نو چھڑ جاندیاں نے. اجے کچھ 4 سال کم لے سکتا سا. اللہ ایڈی جلدی وقت میرا آ گیا ہے. آواز آتی یزدانی گھبرانا اجے کم لینا. اور ایک انسان ہونا انسان
ایک دل چ خیال آیا اللہ اینیاں بچیاں دے بعد ایک ہی بچہ عطا فرمایا ہی تے میرے انعام نو جوان تے ہو لین دے اللہ اینا بچیاں دا ظاہری سہارا پینا دا کون بنے گا لکھیا ماپے بچے تے پائی ادو یاد پہندے جیڑا موت دے سفر تے تریا ہوئے بچے ماپے تے پائی انہوں یاد پہندے جیڑا موت دے سفر تے تریا ہوئے اکھاں پھیر لیندے کئی یار بیلی سارے نہیں بعض نے تے جان دی قربانی تک پیش کی تھی روز میرا پتہ لین جان والے کسے نے کسے طرح خدمت کی تھی کسے نے کسے طرح کی تھی پر کئی بے نسی جنہ یہ بھی کہہ دیتا کہ برادری تے نہیں چھٹی جاندی خطیب تے ہور بھی مل جائے گا تو خطیب تے مل جائے گا برادری کیویں چھڑ دئیے اکھاں پھیر لیندے کئی یار بیلی اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی ویلا اوکھا جد جند تے بنیا ہوئے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی ویلا اوکھا جد جند تے بنیا ہوئے او خنجر 10 لگن پاویں لکھ لگن خنج کاموں کی والو خنجر 10 لگن پاویں لکھ لگن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے او خنجر 10 لگن پاویں لکھ لگن بولو خنجر 10 لگن پاویں لکھ وجن او خنجر 10 لگن پاویں لکھ وجن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے خنجر 10 لگن پاویں لکھ لگن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے آوے کھویا اینو تے اساں جمن نہیں دینا آواز آتی ہے فائدہ خفت علیہم فالقیہ فالیم ولا تخافی ولا تحزنی انا ارادوا علیک وجعلوہ من المرسلین میں حفاظت کرنیاں میں اینو توڑ دے جڑا قاتل میں او دے سامنے ایدیاں تربیتاں کرنیاں میں او دے ہتھوں کرانیاں میں اللہ اللہ اور میرے خدا نے اپنے موسیٰ نبی نو بچایا اونچی بولو اس موقع تے بچایا ویکھو نا ایتھے بھی بچایا گھروں بچایا پانی چو بچایا ہائے ہائے جوان ہوئے جدوں جوان ہوئے نا تے ویکھو ایک دن میں کی دسا وقت بڑا قلیل ہے ایک دن اعلان ہوندا کہ اپنے ساتھیوں لے کے نکل جاؤ میرے نبی نکل جاؤ اللہ جی نکل جاؤ فرمایا سونے نکل جا جاندیا جاندیا رات دریا آ جاندہ اللہ دریا آ گیا ہن کی کریے فرمایا ایتھوں گزرو اللہ پل کوئی نہیں اللہ کشتی کوئی نہیں فرمایا آ جڑا آسائی ہاتھ چنو مار دے انہوں ماریا تے 12 رستے 12 قبیلیاں واسطے بن گئے اللہ نے سارے انہوں بحفاظت بسلامت پار نگایا کیڑے دریا چوں کیڑے پانی چوں سنو ذرا جتھے بڑی قوت والے بڑی طاقت والے فرعون تو دے ساتھیاں نو غرق کرنا انہاں ماڑیاں نو تھوڑیاں نو رب نے اتھوں پار کیتا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده
بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. میرے خدا نے آخیا پار ننگو تمہوں یہ دریا ڈوبے گا نہیں، اور جنوں میں رکھا انہوں کون چکھے بولو انہوں. دریا بھی اس نوں ڈوبدا نہیں، اور دریا بھی اس نوں ڈوبدا نہیں. ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے، خنجر 10 لگن پاویں لکھ لگن، مردا نہیں جے ربوں نہ مریا ہوئے. میرے بھائی یہ پچھوں آئی نا فوجا، یہ آخیا یہ جو ننگ نے ماڑے ماڑے تے اسی نہ ننگا گے. قرآن کی آندا، قرآن آندا جدو اندر داخل ہوئے حتی اذا ادرکہ الغرق، اور میاں ٹبیاں لان لگے، گوتے کھان لگے، اکھاں باہر آن لگیاں. خدائی دا دعویٰ کرنے والا کہندا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. اللہ نے آخیا ہون منظور نہیں، اور دسنا اتے انہوں ڈوبیا تے موسیٰ علیہ السلام تے ساتھیاں نو تاریا، انہوں پار کیتا، انہوں غرق کیتا. جنوں رب رکھے انہوں کوئی دنیا تو مار سکتا نہیں. آوے کو نا ایک ہور قتل دا منصوبہ بنیا. یہ سورت دا نام سورہ مومن ہے. میں قرآن بڑی محنت دے نال تواڈے واسطے میاں پھول کے موتی چن کے لے آیا. عام پروانے ہو، محبت نال پیار نال ذرا تسی اے مقام سن لو. یہ بھی موسیٰ علیہ السلام دے متعلق ہے. تسا کہنا لفظ قتل نہیں آیا، میں بڑی محنت نال قتل دے الفاظ نوٹ کر کے لے آیا. 17 24 سورت کا نا سورہ مومن ہے. وقال ہائے 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 کی آندا ڈالو وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ. فرعون کہندا میرے ساتھیو مینوں چھڑ دیو، مینوں اجازت دیو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ نو قتل کر کے ہی چھڈنا ہے، میں موسیٰ نو قتل کر کے چھڑنا. آواز آتی ہے تو مینوں رب کنے کہنا جے میں بچا کے نہ وکھایا تو میں قتل کر کے چھڑنا. میں تینوں ٹبیاں گوتے دے دے کے اتنے نہ ماریا. یہ آندا اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ انی اخاف ان یبدل دینہ. نہیں سمجھے؟ آؤ میں تانوں قرآن دا ایک ہور مقام سناواں. ایک نبی دے قتل دا ہور منصوبہ بن رہا ہے. اتنے بھی لفظ قتل آئے گا. یہ سورت دا نا سورہ العنکبوت ہے اور 17 20 اے سیدنا جناب خلیل الرحمان نے ایک سارن دا لفظ نہیں میرا قتل دا بھی ہے. آواز آتی ہے فما کان جواب قومی الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آئینہ نمرودیاں نے جیڑا پروگرام بنایا نا انہوں دے قتل دا، انبیاء دے قتل دا، وہ آندے نے ساڈے رباں دی توہین کردے نے. ساڈے رباں دی بولو، ساڈے رباں دی، ساڈے خداواں دی توہین کردے نے.
جس وقت مینو خنجر مارن والے سفاقاں نے خنجر مارے انہاں آخیا یزدانی تو ہی ساڈے فلاں دی توہین کرنا ہے، ساڈے غوث پاک دی کرنا ہے، ساڈے احمد رضا دی کرنا ہے، یہ لفظ انہاں گئے اور جڑے بیان انہاں تفتیشی افسران نو دیتے نے انہاں چ کہا کہ تو ساڈے انہاں دی تو انہاں نوں تے پتہ نہیں، وہ تے چرسی پنگی نے بدماش لچے لٹیرے نے، اصل تو انہوں نے پچھوں پڑھایا گیا ہے الفاظ کا جی آپ بیان دیا جے جی تسی یہ توہین کر دو مکے والے آخیا ساڈیاں خداواں دی محمد توہین کردا ہے، ایمان نہ دسو خدا ہے سن بولو، سارے نہیں بولے گج کے بولو خدا ہے سن۔ نمرودیاں نے آخیا ابراہیم ساڈے خداواں دی توہین کردا ہے، ساڈے خداواں دی بولو خدا ہے سن۔ یہ آدھے نے غوث پاک دی توہین کردا، ایمان نہ دسو رب دے علاوہ کوئی غوث پاک ہے؟ اور گج کے بولو کو ہے؟ جتوں تک پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا تعلق ہے اور پیر عبد القادر جیلانی دی جتی دی خاک یزدانی دی اکھاں دا سرما، خدا دی قسم ہے پیر عبد القادر جیلانی دی جتی دی قدر و قیمت میرے نزدیک نہیں ہے کہ کسی بادشاہ دے تاج دی قدر و قیمت بھی نہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی تے میں آنا ہے نہیں ساڈے، بولو ہے نہیں، وہ تے ہے نہیں، وہ تے ہے نہیں ساڈے۔ پیر میرا رفع یدین کردا ہے، سینے تے ہاتھ بندا ہے، آمین کہندا ہے، وہ تے ہے نہیں ساڈے، بولو تے آندے توہین کرتے ہیں، انہوں نے بھی آخیا ساڈے خداواں دی توہین کردا، ہائے 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 اینو مار دیو، قتلو او حرکو، قتل کر دیو یا سار دیو، قتل کر دیو یا سار دیو۔ جہاد بنائی گئی، انہاں آخیا نہیں اینو ایک وارا کی وار کر کے قتل کروانا ہے، اینو ساڑ ساڑ کے مارو۔ جہاد بنائی گئی، ہائے اگ بالی گئی، ابراہیم علیہ السلام نو منگوایا گیا، منجنیق تے ڈال کے وچ سٹیا گیا، آواز آندی ہے اے پیاند نے سار دینا، مینوں رب کنے کہنا جے میں اگ نوں وی گلو گزار نہ بنا دیتا۔ اچھا کہ قلنا یا نار کونی، آخو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ رب فرماندے نے قلنا یا نار کونی، ہائے قرآن میں تیرے تو قربان جاواں، قلنا یا نار کونی، ستارہ نکل آیا ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ رب نے بچایا، گج کے بولو رب نے، انہیں آخیا مار نشانہ، رب نے بچایا، اور بولو رب نے بچایا۔ ایک نبی نو قتل ہور کرن لگے دے، ایک نبی دے قتل دا منصوبہ بن رہا، توبہ اللہ میری توبہ، اینو مار دینا، اینو قتل کر دینا، یہ ستارہ چھواں یہ نبی دا قتل دا پروگرام بن گیا، یہودیاں نے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر، رب فرماندے نے تسی قتل کرو ہاں تو میں بچا کے وکھاواں گا۔ تسی ویکھو ہن رب کی آندا، رب آندا اور کی آندے نے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، میں جنیاں کٹ کے لے آیا ہوں کہ نبیوں دے قتل دے الفاظ نے، انا قتلنا مسیح ابن، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا بل رفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. اے یہودیوں، تسی آندے عیسیٰ نبی نو نہیں رہن دینا، قتل کرنا منصوبے بن رہے 17/6 کہ میں نواں قتلو ہو یقینا رب بندہ سی یقین قتل نہیں کر سکو گے اور جنوں میں رکھا گج کے بولے شروع میں بیمار ہاں تو کلا وا میری آواز بہت ہی ہے اور جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے جنوں رب رکھے بولو جنوں رب بچان پہ آ جاندا انہوں تے فرعون نہیں مار سکتا انہوں تے نمرود نہیں مار سکتا اور جنوں رب بچان پہ آ جاندا سارے یہودی عیسائی نہیں مار سکتے جنوں رب بچان پہ آ جاندا انہوں دریاواں دے ڈونگے پانی نہیں مار سکتے جنوں رب بچان پہ آ جاندا نیلو فرات دیاں ٹھاٹھاں گہرائیاں میں ڈوب سکدیاں اور جنوں رب بچان پہ آ جاندا انہوں چخا دی گرمی اگ او دے شولے نہیں مار سکدے او دے شولے نہیں جلا سکدے اور کعبہ دے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جنوں رب بچان پہ آ جاندا دار الندوہ دیاں میٹنگاں منصوبے انہوں نہیں مار سکدے جنوں رب بچان تو آ جاندا ہے خنجراں دا حملہ بھی انہوں نہیں مار سکدا انہوں 10 خنجر 10 لگن پاویں لکھ وجن او خنجر 10 لگن پاویں لکھ وجن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے وہ آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہوئے اور دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق منصوبے بنے رب نے سارے ناکام کر دیتے آخر تے کو نہ ہور جتن لایا آخی اینو زہر کھانے کے پا کے کھواؤ کھانا تیار ہویا یہود دم میں زہر ملایا میرے آقا کھان چلے گئے اور مشرک تے کافر ایک ایک جتن نہیں کر دے مختلف تدابیراں کتے چیخا جلاؤ کتے دریاواں چ سٹو کتے اگ بالو کتے خندقاں کھولو کتے حملے کرو بدر کی چڑھائی کرو احد وچ سنگواری کرو میدان چ پتھر مارو تاہے وچ جا کے اٹے مارو کتے جناب تلواراں دا پہرا کتے کوئی پہرا کتے گلاں چ کپڑے کتے بائی کاٹنے کتے جیل چ دے دیو کتے شیب ابی طالب چ بند کر دیو یہ سارے حربے استعمال کرنے کے باوجود میرا رب بچان دا ارادہ رکھے تو کوئی طاقت مار سکتی نہیں مار سکتی تو جدو رب مارن تے آئے ادو خدا دی قسم نبی بھی پتر نو بچا سکتا جدو رب ڈوبن تے آ جائے نبی بھی پتر نو بچا سکتا جدو رب مارن تے آ جائے ہائے 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 جدو رب مارن تے آ جائے ادو نبی نہ بچا سکے جدو رب بچان تے آ جائے ادو فرعون تے نمرود بھی نہ مار سکے اے ہے اللہ کی قدرت یہ ہے رب بھی حفاظت آخیا جی کھانا پکاؤ کھانے چ زہر ملایا بولو کھانے چ زہر ملایا آقا گئے سبحان اللہ میرے آقا کا اعجاز ہے
وہ کھانا بول کے آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گج کے پڑھیا کرو صلی اللہ ہو، پتہ لگے نبی دے سچے پروانے نے۔ انہوں نے پڑھایا نا جی، انہوں بیان کیتا اے یزدانی نبی نو گالیاں کر دے، اور جیڑا نبی نو گالی کڈے دے تے کروڑ لعنت آکھو دے تے واجب القتل اہل حدیث دے نزدیک گالی جیڑا نبی دی ذرہ برابر بھی توہین کرے میرے نزدیک واجب القتل ہے۔ خدا دی قسم ہے، اور نبی دی عزت عظمت واسطے اگر کوئی دنیا جماعت ہے تو ہے ہی جماعت اہل حدیث۔ لوکاں نے تے لکھاں بنا لے نے، کروڑاں نسبتاں قائم کر لیاں نے، لکھاں امتیاں دے سراں اتے یہ دستاراں بن دتیاں نے، فضیلت دیاں نبی دا حق انہاں نو عطا کر دیتا ہے۔ اگر پوری کائنات اندر کوئی ایسی جماعت ہے جڑی صرف اور صرف اللہ دی خالص توحید دی علم بردار ہے اور پیغمبر دی محبت، سنت دی اطاعت، حدیث دی پاسداری دی علم بردار ہے، تو صرف اور صرف جماعت اہل حدیث ہے۔ جڑا نبی دی توہین کرے او دے تے کروڑ لعنت، او دے تے بولو، جڑا جھوٹا الزام لائے او دے تے بھی کروڑ، اور گج کے بولو او دے تے بھی کروڑ۔ وقت آیا تے دساں گا کہ گستاخی کون کردا ہے۔ یہ بزدلاں دا کام ہے، میدان میں آنا چاہیے سی، گفتگو کرنی چاہیے سی، حوالے دیکھنے چاہیے سن، کتاباں لے کے آنا چاہیے سی، ہائی کورٹ رٹ کرنی چاہیے سی۔ یہ بزدلاں دا کام ہے کہ کرایہ دے قاتلاں کولوں حملہ کروایا جائے۔ اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا، عرشہ والے نے بچا کے وکھا دیتا ہے کہ مارن والے میں بچان والا ڈاڈا اجے دی لوڑ رب دی توحید نو، اجے دی او بولو رب دی توحید نو، اجے دی قرآن دی خدمت واسطے، اجے دی۔ میں لاہور کے آسی چند دن ہوئے کہ اجلاس دے اندر میں آخیا یہ کی شک ہے کہ اجے یزدانی دی ضرورت خائد پائیاں نو ہوئے گی، یزدانی دی ضرورت یہ یاراں دوستاں نو ہوئے گی، یزدانی دی ضرورت انہاں نوجواناں نو ہوئے گی، یزدانی دی ضرورت یہ مقتدیاں نو ہوئے گی، یزدانی دی ضرورت یہ عقیدت منداں نو ہوئے گی، یزدانی دی لوڑ یہ پیار کرنے والے احباب نو ہوئے گی، یزدانی دی ضرورت اتھوں دی انتظامیہ نو ہوئے گی۔ یہ کی شک ہے کہ یزدانی دی ضرورت یہ تعینات پراواں نو ہوئے گی، یہ ضرورت یہ بڈھی ماں نو ہوئے گی۔ یہ کی شک ہے کہ میری ضرورت میرے بچیاں نو ہوئے گی، میریاں بچیاں نو ہوئے گی۔ یہ کی شک ہے کہ میری ضرورت میرے رشتہ داراں نو ہوئے گی۔ لیکن میں سمجھنا کہ 10 خنجر لگ جان دے باوجود جڑا رب نے مینوں زندہ رکھیا اس بات کی علامت ہے کہ سب تو زیادہ ضرورت ہے تو رب دی توحید نو ضرورت ہے، سب تو زیادہ ضرورت ہے تو مسلک نو ضرورت ہے، اللہ دے قرآن نو میری خدمت کی ضرورت ہے، نبی دی حدیث تے فرمان نو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ اللہ اس خدمت دی توفیق عطا فرما، انشاءاللہ خدمت ہوئے گی۔ اور جتھے میرے کو کوتاہی ہوندی رہی ہے دعا کرو کہ اللہ مینوں کو گڈی دے دے، کیونکہ میں ہن بساں تے سفر نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ جتھے کوتاہی ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، میں اس مقام تے پہنچاں گا اور للکار کے اللہ دی توحید دا پیغام پہنچاواں، للکار کے بولو تواڈے سینے تے نچ کے رہا، تواڈی چھاتی تے وس کے رہا، سینے تے نچ کے رہاں گا، چھاتی تے وس کے رہاں گا، اور اگے نالوں زیادہ قوت و طاقت دے نال اپنے مسلک دی برداری کر کے رہا۔ کوئی سانو مروب نہیں کر سکتا، سانو کو ڈرا نہیں، انتظامیہ ساتھ دے نہ دے، کوئی دوسرا تیسرا
ساری حمایت کرے نہ کرے، ساڈا معاملہ اللہ نال ہے، اور میرا کیس رب دے دربار سے پیش ہوا ہے۔ اور میں ضلعی انتظامیہ نو آگاہ کر دینا چاہنا کہ یزدانی چارپائی تو اٹھ گیا، تساں جنہ دی پشت پنائی کیتی ہے تواڈے ہتھاں نو پکڑیا جائے گا، تواڈے گریباناں نو جنجوڑیا جائے گا۔ میں ہر دروازہ کھٹکھٹاواں گا، آ پہنچاں گا، میں مواد لے کے ڈی سی نو پوچھاں گا، میں مواد لے کے ایس پی نو پوچھاں گا، میں اے حوالے لے کے ہر دروازے پہ جاواں گا کہ آؤ دیکھو زیادتی کی دیئے اور کدے نال زیادتی کیتی گئی ہے۔ انشاءاللہ چارپائی تو میں اٹھ گیا اور جڑی غلط قسم کی حمایت کیتی ہے اسی منواواں گے کہ ظالم دا ہاتھ توڑیا جائے، ظالم نو قرار واقعی سزا دتی جائے، اور ان حملہ آورانو تحت ان حملہ آورانو ایسی سنگین سزا دیتی جائے کہ اگوں کوئی اس قسم دا کوئی پروگرام نہ بنائے، اس قسم دی کوئی سازش جڑی پیدا نہ ہوئے۔ میں دسنا چاہنا ہوں کہ مظلوم دی حمایت نہیں ہوئی، مظلوم تے ظلم ہویا، بولو مظلوم تے ظلم ہویا۔ اہل حدیثوں اگر زندہ رہنا چاہتے ہو کہ نہیں زندہ رہنا، اور بولو زندہ رہنا چاہتے ہو؟ میں باہر دے کو نہیں پوچھتا، جو باہر تو آئے میں کاموں کی والوں کو پوچھنا، کاموں زندہ رہنا چاہتے ہو؟ اور بولو رہنا چاہتے ہو؟ سارے ہاتھ کھڑا کرو، زندہ رہنا چاہتے ہو؟ اگر زندہ خاموش، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو یہ ٹھیک ہے، کراچی سے جلوس نکلے، گورنر ہاؤس تک جلوس نکلے، کاموں کی جلسے ہوئے، ملک کے ہر شہر سے جلسے ہوئے، احتجاج ہویا، تقریر ہوئیاں، بیان آئے، پریس میں دیتے گئے، قید و بند میں تسی گئے، کیس تواڈے تے بنے، ضمانتاں کروائیاں گئیاں، میں انتظامیہ نو پوچھنا، ضلعی نو، صوبائی نو، مقامی نو، اور جنوں خنجر وجے انہاں تے کیس بنے؟ جنوں خنجر وجے وہ ساتھیاں تو جیلہ چ دتا گیا، اور جنوں خنجر وجے وہ ساتھیاں نو جیل چ دین دا مطلب یہ سی، حوالات بھیجن دا مطلب یہ سی کہ جنوں زخمی کیتا ہے انہوں ہی جیل چ دتا ہے، جنوں زخمی کیتا ہے انہوں ہی جیل چ دتا ہے۔ اور اسی انتظامیہ نے یہ نوٹ بھی کیتا ہے کہ اتنے سپیکراں تو اعلان ہوا کہ چھریاں کہاڑیاں لے کے آ جاؤ، اسلحہ لے کے آ جاؤ، وہابیاں نو قتل کر دیں، انہاں تے کوئی کیس نہیں، بولو انہاں تے ساڈے تے کیس بنے، ساتھیاں تے بنے۔ میں انتظامیہ دی جانبداری کی مذمت کرنا، جانبداری کی مذمت کرنا تسی کر دو، سنو اسی انصاف لواں گے، بولو اسی انصاف لواں گے۔ اور میں ماشاء اللہ حکام اگے اپیل کرنا کہ اسی اس ملک دے خیر خواہ ہاں، اسی اس ملک دے باسی ہاں، ساڈے وڈیاں دا ملک بنان وچ حصہ ہے، اور خدا دی قسم جنہ اہل حدیث دا حصہ کسی جماعت دا حصہ نہیں، ساڈے وڈیاں دا جنہ حصہ کسی جماعت دا حصہ نہیں۔ اسی ملک دے محب ہاں، اسی سچے پاکستانی ہاں، سچے مسلمان ہاں، بولو اہل حدیث مسلمان، مسلمان اہل حدیث، اسلام اہل حدیث، اہل حدیث اسلام ہے، اسلام قرآن حدیث، قرآن حدیث اسلام ہے، اسلام مسلک اہل حدیث ہے۔ اسی سچے پکے پاکستانی بھی ہیں تو مسلمان بھی ہیں، لیکن انتظامیہ نے انج دسیا اپنے رویے تو کہ اسی صرف بریلویاں دے حامی ہیں اور کسی جماعت دے حامی میرے رائے انہیں ثابت کیتا اپنے رویے تو
کہ اس ضلع کے اندر پاکستان صرف ایک فرقہ رہندا انہاں انہاں دی حمایت کر کے ثابت کیتا ہے کہ اسی اہل حدیثاں دی انتظامیہ نہیں، اسی انہاں دی افسر نہیں. یہ بات ہوئے گی تواڈے گھر آ کے ہوئے گی. میں ان قریب مل رہا پاوے میری اسلام آباد جانا پے، ضیاء الحق نو ملنا پے، انہوں پوچھنا میں جا کے پوچھاں گا کہ دس ملک وچ اہل حدیث رہ سکتے نہیں کہ نہیں، تیری حکومت وچ اہل حدیث میں کوئی حق ہے کہ نہیں. یہ پوچھا جائے گا. اسی ایک وفد بنا رہے ہیں، ڈی ایم ایل اے صاحب نو ملیا جائے گا، گورنر نو ملیا جائے گا، اس انتظامیہ کے متعلق جا کے ضیاء الحق نو ملیا جائے گا، انشاءاللہ پوچھا جائے گا. تو خیر میں اج بستر علالت اتشا میں دسنا یہ چاہنا کہ زندہ رہنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ وہ بولو، زندہ رہنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ میں تہاڈا شکر گزار ہاں. جتھے رب دا میں کروڑ دفعہ شکر ادا کیتا ہے، اوتھے اپنے سچیاں دا، اوتھے پورے ملک دے اہل حدیثاں دا جنہاں کسے نہ کسے طریقے نال اس احتجاج وچ حصہ لیا. میرے بھائی جنہ کسے نہ کسے طریقے دے نال کسے نہ کسے رنگ محبت دا اظہار کیتا، انہاں دا عموماً کرنا تے کاموں کی اپنی انتظامیہ تے اپنے مسلک دے ساتھیاں دا خصوصاً کرنا. اے نوجوان، اے میاں خلیل الرحمان صاحب، اے محمود، اے عبد الرؤف عرف ٹماٹر، اے میری انتظامیہ دے بڑے بڑے معمر بڈیاں نو، عمر رسیدہ لوکاں نو، 70 80 سال دے بڈیاں نو اور 15 10 سال دے بچیاں نو پکڑ کے جیل چ بند کر دیتا گیا. انہاں تے کیس بنائے گئے اس واسطے کہ مظلوم دی حمایت کیوں کرتے ہیں. میں ایک دن بعد گھر گئی سی، ادو 10 محرم سی. میں کیا حکومت واسطے جان پہ بنی ہے، کیوں اے ہو جائے امن رہے. مسلح فورس آ رہی ہے، پولیس کی نفری بڑھا دیتی گئی ہے، مجسٹریٹ کا پہرا، ڈی سی آ رہا ہے، ایس پی روز کاموں کی آ رہا ہے. کیوں جی 10 محرم کا جلوس ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. اور میں آخیا یہ کیوں انتظام ہو رہا ہے، کدی حمایت وچ ہو رہا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی اللہ انہاں تے کروڑا رحمتاں نازل فرما، انہاں دے جڑے شہید ساتھی نے انہاں تے کروڑا رحمتاں نازل فرما. یہ مظلوم دی حمایت وچ جلوس نکلنا 10 محرم نو سیاں دا تے مظلوم دی حمایت وچ انہاں پٹنا، انہاں پٹنا کی کرنا، انہاں پٹنا، انہاں پٹن دی اجازت دیتی جائے، انہاں شور پان دی اجازت دیتی جائے، انہاں بین تے سینہ گوبی دی اجازت دیتی جائے، اور انہاں پٹن دی حفاظت کیتی جائے، پٹن دی حفاظت کیتی جائے، امام باڑیاں دی حفاظت کیتی جائے، بازار وچ اگر آن پٹن واسطے انہاں دی حفاظت کیتی جائے. کیوں مظلوم دی حمایت وچ پٹ رہے ہیں، اور یزدانی مظلوم دی حمایت پٹن والے جیل دتا جائے. میری مظلوم دی حمایت وچ آواز بلند کرنے والے آندے کیس بنائے جا. میرے بھائیو یہ زیادتی ہے، بولو انتظامیہ دی زیادتی ہے. یہ نوٹس لیا گیا، ان قریب اسی دے متعلق کو قدم اٹھاواں گے اور ضیاء الحق تک دا اسی جا کے ہاتھ پکڑاں گے کہ تیری موجودگی دے اندر ساڈے نال زیادتی کیتی گئی ہے. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، میں دس رہا سا کہ جنوں رب بچان تے آئے دنیا دی کوئی طاقت مار سکتی. آ دیکھو نا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ ورا قربان جاواں اور سونیا جنوں میں بچاواں انہوں کوئی مار نہیں سکتا. ویکھو نا زہر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کھانے چ پایا گیا اور بولتا کھانا مینوں نہ کھایا جے میرے تے زہر ملیا میرے تے زہر ملیا. اللہ اللہ میں دسنا یہ چاہنا وا اور جدوں رب بچان تے آئے کوئی مار سکدا گج کے بولے کوئی مار سکدا پھر آخو کوئی مار سکدا اور جنوں رب مارن تے آئے پھر کوئی بچا سکدا. موت دا ایک دن آنا اور میں تو موت ویکھ آیا میں تو موت ویکھ آیا نویں سرے جنم لے کے تے سامنے آیا اپنے یاراں آ ملیا زندگی میں وفا کیتی ہے دوستاں آ دیکھیا تانوں آ تکیا ماواں پیاں دیا دعاواں رب نے مستجاب فرمائیاں اور میں تواڈے گلے آ ملیا وا پر کعبہ دے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کیونکہ موت دا وقت مقرر ہے جدوں آنا آ کے رہنا اس واسطے مینوں ڈرن دی کوئی ضرورت نہیں. کھل کے آواں گا ہر جگہ آواں گا اور انشاءاللہ اگے تو زیادہ تیزی نہ آواں گا. تہاڈی چھاتی تے وس کے رہنا تہاڈی چھاتی تے وس کے رہنا. انتظامیہ والے تہاڈے تبادلے ہوندے رہندے نے درویشاں نوں نہ چھیڑیا کرو. تسی آج جائے تے کل گئے تہاڈے نال ساڈی کوئی لڑائی نہیں. تانوں چاہیے سی مظلوم دی حمایت چاہیے مظلوم کی حمایت کر دے ڈی ایس پی نو چاہیے سی مظلوم کی حمایت کر دے ایس ایچ او چاہیے سی مظلوم کی حمایت کر دے. تساں تر جانا اور اپنی چنگیاں مدیاں یاداں چھڑ کے جانا نہیں. اسی تو ہن بھی کہاں گے کہ جنہیں تسی بریلویاں دے افسر ہو ایویں تسی دیوبندیاں دے افسر ہو جنہیں تسی دیوبندیاں دے افسر ہو ایویں تسی شیعیاں دے افسر ہو جنہیں تسی شیعیاں دے افسر ہو ایویں تسی اہل حدیثاں دے افسر ہو جنہیں تسی اہل حدیثاں دے افسر ہو. اس پاکستان دے ہر باسی دے تسی افضل ہو. میں تو کہنا وا کہ غیر مسلم دے بھی تسی افسر ہو. مساوی سلوک ہونا چاہیے کسی کی جانبداری نہیں ہونی چاہیے. اور میں تہاڈے ذریعے مطالبہ کرنا وا کہ جنہ پیسے لے کے میرے کیس نو خراب کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے فوری طور پہ برطرف کیا جا سکے. کاموں کی بھی انتظامیہ یا کسی جگہ دی ہے جنہ 30,000 روپیہ کھادا 35,000 روپیہ کھا کے ضمانت کروائی نے ملزمان دیا انہوں نے معطل کیا جائے انہوں نے برطرف کیا جائے. اور ٹھیک ہے بولو. اور میں ایک اور بات کہنا ذرا غور نہ سننا میں تواڈے اگے اپیل کراں نہیں بزدل نہیں کمینہ نہیں کہ میں تھم کے بات کراں میں بات برملا کراں گا. انصاف نہ ملیا انتظامیہ نوٹ کرے اگر سانو انصاف نہ ملے اسی آپ لواں گے لیکن کسی نو چھوڑنا نہیں. تساں پرامن رہنا اور تساں اج دے بعد پرامن رہنا. کسی تے حملہ نہیں کسی نو گالی نہیں پرامن رہو گے. انتظامیہ نوٹ کرے میں نے کو وعدہ لے لیا کہ پرامن رہو گے. ایک بات کہنی ہے جو کہہ کے رہنی اگر اج دے بعد تساں کسی نو چھیڑنا اگر اج دے بعد دیکھو دشمن دا کوئی پتہ اور بولو دشمن دا کوئی اگر اج دے بعد یزدانی تے حملہ ہوندا میرے علامہ ظہیر یہ پتہ لگا کہ 4 قتل کرنے کا منصوبہ سی. یزدانی نو علامہ ظہیر نو حضرت روپڑی صاحب نو اور حافظ عبداللہ صاحب شوقپوری 4 قتل کرنے کا منصوبہ. یہ اندازہ کر لو رب نے بتایا اگو اسی محتاط ہاں لیکن وقت کا نہیں پتا. اس واسطے میں تے کولوں
علا وجہ البصیرت ایک وعدہ لینا چاہنا. اگے جو کوتاہی ہوئی جو وقت گزریا ایک وعدہ لینا چاہنا کہ کسے نو تساں چھیڑنا اچھی کبو چھیڑنا کسے تے تساں حملہ کرنا کسے کو انتقام لینا کسے کو بدلہ لینا. لیکن اج دے بعد اگر میرے تے پھر حملہ ہوتا ہے جان ہی جاندی ہے میرے علامہ ظہیر تے ہوندا نہ میں نہ تواڈے کسے خطیب تے ہوندا تواڈے کسے خطیب تے ہوندا میں مختصر کرنا. اگر اج دے بعد پھر یزدانی تے حملہ ہوندا اے میں کہنا نوٹ کر لو گے بولو نوٹ کر لو گے یزدانی نو غسل پچھوں دتا جائے کفن بعد وچ دتا جائے میری قبر بعد وچ کھودی جائے میرا جنازہ پچھوں پڑیا جائے اور حملہ کرنے والوں کے 10 مولویوں کا پہلے پڑیا جائے. وعدہ کر دیو ہاتھ تھلے کرو. جڑا بزدل وہ کوئی وعدہ نہیں جڑا کمینہ وہ کوئی وعدہ نہیں جڑا ذلیل ہے وہ کوئی وعدہ نہیں جڑا مسلک دا بیگانہ ہے وہ کوئی وعدہ نہیں. میں مسلک دے دیوانے پروانے کو وعدہ لینا اور جے اج دے بعد میرے تے حملہ ہوئے تاکہ پشاور تک پہنچا دیو جتھے جتھے کوئی اہل حدیث دا بچہ ہے جے اج دے بعد موقع سونی جان دینا اے انتظار تساں آپ کرنا ہے کہ میرا جنازہ پچھوں پڑو مینوں کفن بعد وچ دیو مینوں غسل بعد وچ دیو میری قبر بعد وچ کھودی جائے میرا جنازہ پچھوں پڑیا جائے اور حملہ کرنے والوں کے 10 مولویوں کا پہلو پڑیا جائے. وعدہ کر دیو ہاتھ تھلے کرو. جڑا بزدل ہے کوئی وعدہ نہیں جڑا کمینہ ہے کوئی وعدہ نہیں جڑا ذلیل ہے کوئی وعدہ نہیں جڑا مسلک دا بیگانہ ہے وہ کوئی وعدہ نہیں. میں مسلک دے دیوانے پروانے کو وعدہ لینا ہے اور جے اج دے بعد میرے تے حملہ ہوئے تاکہ پشاور تک پہنچا دیو جتھے جتھے کوئی اہل حدیث کا بچہ ہے جے اج دے بعد موقع سونی جان دینا اے انتظار تساں آپ کرنا ہے کہ میرا جنازہ پچھوں پڑو مینوں کفن بعد وچ دیو مینوں غسل بعد وچ دیو مینوں قبر چ بعد دفن کرو پہلے انہاں دے 10 مولویوں قبر چ دفن کرو. پر اساں کسے نو ہن چھیڑنا اگر کوئی چھیڑے تے پھر کسے تو ٹلنا ایک دے بدلے 10 لینے نے اور بولو ایک دے بدلے اے انصاف نہیں ملتا لے آ جاندا انصاف نہیں ملتا لے آ جاندا. کسے نو پھر آکھو چھیڑنا کسے کو بدلہ لینا اج ہن جو ہو گیا انتقام لینا کیونکہ وقت آ سکتا ہے دشمن کمینہ ہے وہ دا کوئی پتہ نہیں. اگر اج دے بعد حملہ ہوندا اور میں ہسپتال جاواں میرے تو پہلے انہاں دے پہنچے ہون جے میں قبر تے جاواں تو اس تو پہلے پہنچے ہون. انتظار کرنا اونچی بولو انتظار کرنا. جڑا کہندا نہیں کرنا ہاتھ کھڑا کرے جنہیں نہیں کرنا ہاتھ کھڑا کرے. یہ آخری گزارشات نے میں لفاظ سے اکتفا کردا ختم کرنا. اللہ میرے تے تانوں اے بات سرسبز ہرا رکھے اللہ انو آباد رکھے اور کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے. صدق العظیم و صدق رسول النبی الکریم.